حضرت ام معبد کا واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مکہ سے مدینہ کی طرف رب ذوالجلال کے حکم پر جب آپ نے ہجرت کی تو جگہ جگہ رستے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آرام فرماتے تھے، ٹھہرتے تھے، کیونکہ بشریت کا بھی تقاضا ہے، ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، اور آپ کے صدیق اکبر کے جو خادم ہیں، جو غلام تھے، وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ تو جگہ بجگہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑاؤ کرتے ہوئے، ٹھہراؤ کرتے ہوئے مدینہ النبی کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے۔ ان میں ایک گھر ام معبد کا آتا ہے جو کہ مدینہ کے بہت ہی قریب ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ام معبد کی رہائش گاہ تھی، جہاں ان کا گھر تھا، حویلی تھی، وہاں جا کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، آرام فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا، ام معبد کو کہا کہ اگر تیرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دے دے، کیونکہ ہم مسافر ہیں، اور اہل مدینہ کا آج بھی یہی دستور ہے کہ وہ آج بھی مہمان نواز ہیں۔ اہل عرب کا یہ دستور ہے، اب بھی وہ کوئی بندہ جا رہا ہو تو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو ام معبد عرض کرتی ہیں کہ حضرت آپ کو پتہ ہے کہ اہل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مہمان نواز ہیں، لیکن آج اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہے کہ آج ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد کے گھر میں ایک بکری کو دیکھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اجازت دے ہم اس بکری کا دودھ دو لیں، اگر تو اجازت دے کہ میں اس بکری کا دودھ دو لوں۔ تو عرض کی، یا نبی اللہ، وہ بیمار ہے، لاغر ہے، اگر وہ تندرست ہوتی دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے گئی ہوتی۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ لینا ہمارا کام ہے۔ ام معبد کو نے جب اجازت دی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ اس بکری کی پشت پر پھیرا، اس نے اپنی ٹانگوں کو کھول دیا، اس کی کھلی میں دودھ آ گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے برتن لائی جا۔ فقہاء نے، محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے خود بھی دودھ نوش فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دیا، آپ کے غلام جو ساتھ ہیں ان کو بھی دودھ دیا، ام معبد نے بھی پیا، اور ام معبد کے ساتھ ان کا بچہ جو تھا اس نے بھی جو ہے دودھ پیا۔ سرکار نے جتنی دیر آرام فرمانا تھا آپ بیٹھ کے پھر آپ مدینہ النبی کی طرف تشریف لے گئے۔ رات کو جب ام معبد کے شوہر آتے ہیں، ابو معبد آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کہ آج گھر کے اوپر انوار کی بارش ہو رہی ہے، آج گھر کے اوپر انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ پوچھا اپنی زوجہ سے کہ آج خیر ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آج ایک مبارک آیا تھا۔ نام نہیں پوچھا تھا کیونکہ برکت آئی تھی، نام نہیں معلوم کیا تھا، تو کہا ایک مبارک آیا تھا۔ ان کے شوہر نے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، مجھے جو ہے بتاتی کہ میں قریب ہی تھا، میں بھی آ جاتا اس مبارک کو دیکھ لیتا۔ تو اتنی سی باتیں ہو رہی تھیں، ان کے شوہر نے کہا کہ مجھے بتاؤ مبارک دکھتا کیسا تھا، مجھے بتاؤ مبارک کا چہرہ کیسا تھا۔ وہ بہت طویل حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، بہت طویل ایک حدیث مبارکہ کہ سرکار کے اوصاف کو گنایا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں، ان کا لب ایسے تھے، ان کا ناک ایسے تھا، ان کے بال ایسے تھے، ان کے رخسار ایسے تھے، ان کے کان ایسے تھے۔ بہت باتیں طویل ہوتی گئی، لیکن دو الفاظ ایسے اس نے بیان کر دیے، بڑے سے بڑے بلاغت دیکھنے والے کی بلاغت کو قربان کرنے کو جی جاتا ہے، اور جتنے بھی فصحاء نے فصاحت بیان کی ہے وہ بھی قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْ قَرِيبٍ وَأَجْمَلَ مِنْ بَعِيدٍ، دور سے دیکھو تب بھی سونے لگتے تھے، ارے قریب آ کے دیکھو تب بھی سونے لگتے تھے۔ جس نے 1400 سال پہلے دیکھا اس نے بھی کہا خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے بے عیب پیدا کیا ہے، ایسا پیدا کیا جیسے آپ کی منشا تھی۔ لیکن جس نے 1400 سال بعد دیکھا، گھوڑے کا تاجدار نے دیکھا، اس نے کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے، ارے مکہ چمک دی لاٹ نورانی ہے، ارے کالی زلفت اکھ مستانی ہے، محمود کی آہیں نظر
بنیا. اور بریلی کے امام نے لکھا, بریلی کا امام کہتا ہے لم یأتی نذیر کفی نظرم مثلیت نشد پیدا جانا, ارے جگراج کو تاج ترے سرسو اے تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علا والموج تغا من بے کسو طوفا ہوش ربا, ارے مجدار میں ہے بگڑی ہے ربا مری نئیاں پار لگا جانا. کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے. اچھا ان کا روزانہ کا معمور ہو گیا. جب ابو معبد یعنی کہ ان عورت کا شوہر گھر آتا تو وہ آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے بیان کیا کرتے. ام معبد جو ہے وہ تذکرے کیا کرتے, بلکہ بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ جب بھی میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی, کسی بات پہ اختلاف ہوتا, تو ان کے زوج کہتے کہ آج مجھے مبارک کی بات تو سنانا. جب بھی لڑائی ہوتی تو کہتے ہیں کہ وہ خود بول دیتے آج مجھے مبارک کی بات سنا. جب مبارک کی بات تذکرہ ہوتا ساری لڑائی ختم ہو جاتی. پھر دیکھے رفتہ رفتہ روزانہ ہی ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہونی, روزانہ ہی مبارک کی باتیں ہونی. پھر ایک وقت آیا کہ ام معبد کو کسی گھر کی کام کی چیز کے لیے مدینہ النبی جانا پڑ گیا, مدینہ النبی جانا پڑ گیا. تو پھر کیا ہوتے ہیں, رفتہ رفتہ چلتے چلتے اپنا سامان خرید رہے تھے, تو وہاں پر ام معبد کا جو بیٹا تھا جو گھر میں تھا, گھر میں جو بیٹا تھا اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا. اس نے صدیق اکبر کو دیکھا تو جا کے عرض کی, ماں بھی ساتھ چلے گی, بیٹا بھی چلا گیا. کہا کہ وہ مبارک کدھر ہے, کیونکہ نام خود رکھا تھا, برکت آئی تھی, پوچھا نہیں تھا. تو پھر جب پوچھا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دونوں گئے, ماں بیٹا جا کے مشرف بالاسلام ہو گئے, اسلام قبول کیا. پھر جب گھر آئے تو پھر رات کو ابو معبد آ کے کہتا ہے آج خیر ہے, لگتا ہے پھر مبارک آیا تھا, آج پھر انوار کی بارش ہو رہی ہے. کہا نہیں نہیں, آج مبارک نہیں آیا تھا, آج ہم خود مبارک کے ڈیرے پر گئے ہوئے تھے. ارے ہم جس کو مبارک کہتے ہیں دنیا والے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. مزید تحقیقی اصلاحی بیانات سننے کے لیے مولانا حمزہ احمد قادری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے.